محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری 14 سال کی بیٹی گھر سے آئس کریم لینے کے لیے نکلی تھی اور دوپہر سے شام ہو گئی، واپس نہیں لوٹی تھی۔ پولیس رپورٹ درج نہیں کر رہی تھی۔ میری بیوی رو رو کر نڈھال تھی۔ 3 دن کے بعد ایک صحافی دوست کی مدد سے میری بیٹی کی گمشدگی کا پرچہ تو درج ہو گیا، لیکن بیٹی نہ مل سکی۔ 5 سال کے بعد میں نے ایک سگنل پر ایک جوان فقیرنی کو دیکھا جس کی گود میں بچی تھی۔ وہ بھیک مانگنے کے لیے جیسے ہی میری گاڑی کے پاس پہنچی اور اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا، یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو گلشن میں جا رہا ہوں، تم دروازہ بند کر لینا۔ میں کام کی غرض سے دوسرے شہر جا رہا تھا اور اپنی بیوی کو ہدایت کرنے لگا، کیونکہ وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ ہماری بیٹی، ہمارے دل کا چین اور قرار، اب ہمارے پاس نہ رہی تھی۔ اسے گئے ہوئے 5 برس بیت چکے تھے، مگر ابھی تک اس کا کچھ اتا پتہ نہ چلا تھا۔ اب تو میں بھی امید ہی چھوڑ بیٹھا تھا۔ میں جانے ہی لگا، مگر اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رک گیا اور اس کے پاس آ گیا۔ میں اسے یوں روتا ہوا چھوڑ کر نہ جا سکتا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگا۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ کیا کہے گی۔ جب بھی میں کہیں باہر جاتا تو وہ مجھ سے یہی کہتی کہ رباب کو ڈھونڈ لائیے گا۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ اسے گئے ہوئے 5 برس بیت چکے ہیں، اب نہ جانے وہ زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ مگر میری بیوی میری یہ بات نہ سمجھتی۔ افتخار، آپ لاہور جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی رباب کو ڈھونڈ لیجیے گا۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ہمارے پاس ضرور آئے گی۔ میری بیوی رندھی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ جو میں سوچ رہا تھا اس نے وہی بات کی تھی۔ گلشن، تم پھر سے وہی ضد لے کر بیٹھ گئی ہو۔ اب ہماری بیٹی نہیں مل سکتی۔ تم جانتی ہو اسے گئے ہوئے 5 برس بیت چکے ہیں، کیا اتنے سالوں بعد بھی کوئی ملتا ہے؟ اس کی بات سن کر میری بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں اور میں اسے سمجھانے لگا تھا، مگر وہ تو میری کوئی بھی بات نہ سمجھتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہی چاہتی ہے کہ میں لاہور میں جا کر بھی رباب کو تلاش کرنے کی کوشش کروں۔ ہم لوگ گوجرانوالہ میں رہتے تھے۔ جب بھی میں کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جاتا تو وہ یہی رٹ لگاتی کہ میں وہاں پر بھی رباب کو ڈھونڈوں، حالانکہ وہ وہاں کیوں ہوگی، وہ تو یہیں گوجرانوالہ میں ہی کھو گئی تھی، تو پھر دوسرے شہر کیسے پہنچ سکتی ہے؟ مگر میں اپنی بیوی کو یہ بات نہ سمجھا سکتا تھا۔ اسے تو اب بھی امید تھی کہ کبھی نہ کبھی رباب مل جائے گی، مگر میں یہ امید کھو چکا تھا۔ اسے سمجھانے کا کوئی بھی فائدہ نہ تھا، اس لیے اس کی بات سن کر میں گھر سے نکل پڑا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اسے سارے لاہور میں بھی ڈھونڈ لوں تو وہ بھی نہ ملے گی۔ میں چپ چاپ گاڑی نکال کر گھر سے نکل آیا تھا۔ ہمیں کسی چیز کی کمی نہ تھی، روپیہ، پیسہ، گھر، سب کچھ تھا، مگر ہماری بیٹی ہمارے پاس نہیں تھی، اور یہی دکھ ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میری بیوی عورت تھی، اس لیے وہ مجھ پر اپنے دل کی اور اداسی اور غم ظاہر کر دیتی تھی، مگر میں مرد تھا۔ میں مضبوط بننا چاہتا تھا تاکہ میری بیوی کو میری وجہ سے ڈھارس ملے، مگر اندر ہی اندر مجھے بھی یہ غم کھائے جا رہا تھا۔ ہماری اکلوتی اولاد رباب ہی تھی جو موجود نہ تھی۔ وہ دن آج بھی مجھے نہیں بھولتا جس دن وہ کھوئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح کئی دن تک اسے ڈھونڈتا رہا تھا، مگر کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ میں گاڑی میں بیٹھا ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بھی سوچ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا تھا۔ ان 5 سالوں میں 1 منٹ کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوا تھا، مگر میں اپنی بیوی پر یہ سب ظاہر نہ کرتا تھا، کیونکہ میں اس گھر کا واحد مرد تھا اور مجھے اپنی بیوی کو سنبھالنا تھا، مگر میں اس میں ناکام رہا تھا۔ حالانکہ ہماری بیٹی کو گم ہوئے اتنے سال ہو چکے تھے، مگر گلشن ابھی تک نہ سنبھلی تھی۔ وہ ہر وقت ہی گھر میں رہ کر آنسو بہاتی رہتی اور رباب کو یاد کرتی رہتی۔
کبھی تو وہ خود ہی اس کی تصویر لے کر گلیوں میں نکل جاتی اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، حالانکہ اس کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے خود ہی نکل پڑتی تھی۔ آج بھی وہ واقعہ میرے ذہن سے نہیں جاتا جو آج سے 4 سال پہلے ہوا تھا۔ میری بیٹی کو گئے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا اور یہی سوچ کر اپنے دل کو سنبھال لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی، مگر میری بیوی اب تک نہ سنبھلی تھی۔ اس دن میں گھر پر موجود نہ تھا۔ جب میں گھر پر واپس آیا تو میری بیوی گھر پر نہ تھی۔ میں پاگلوں کی طرح سارا دن اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے کہیں بھی نہ ملی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بھی کھو چکا ہوں، مگر اچانک سے مجھے میرے دوست کا فون آ گیا۔ اس کا گھر ہم سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میری بیوی رباب کی تصویر لیے ان کی سوسائٹی میں گئی ہوئی ہے اور اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب میں اپنی بیوی کو بھی کبھی نہ ڈھونڈ پاؤں گا۔ میں جلدی سے نکلا اور تھوڑی دیر کے اندر ہی اپنی دوست کی سوسائٹی میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں میری بیٹی کی تصویر ہے اور وہ جانے والے لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے میری بیٹی کو کہیں دیکھا ہے، مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ دیتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ 1 سال کے بعد وہ کہاں سے ملنے والی تھی۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا، اسے گھر لانے لگا، مگر وہ بالکل بھی گھر آنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں رباب کو ڈھونڈ کر ہی گھر واپس آؤں گی۔ بڑی مشکلوں سے اسے سمجھا بجھا کر گھر واپس لایا گیا۔ اس دن میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا تھا، کیونکہ اس کے جانے کی وجہ سے میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا، مگر آج تک میری بات نہیں سمجھی۔ وہ اب بھی یہ آس امید لگائے بیٹھی ہے کہ ہماری رباب مل جائے گی۔ میں لاہور جانے والی سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا، ماضی کے خیالوں کو جھٹک کر اب ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے ہوئے تھا، کیونکہ یہاں ٹریفک بہت زیادہ تھی اور ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ تھا۔ سگنل لال ہوا تو میں نے گاڑی روک دی اور شیشے سے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک جوان فقیرنی جس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ گاڑیاں رک جانے کی وجہ سے ہر کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ مجھے غصہ آیا، کیونکہ مجھے ان فقیروں کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ جب بھی سگنل پر گاڑی روکو تو ایک مجمع سا لگا دیتے ہیں۔ وہ لڑکی اب میرے سامنے والی گاڑی والے سے بھیک لے رہی تھی۔ بھیک لینے کے بعد وہ اب میری گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی میرے قریب چلی آئی، میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ گلشن، کیا کر رہی ہو تم؟ شام ہونے والی ہے اور اب تک تم دونوں ماں بیٹیوں کی تیاری ہی مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے تو لگتا ہے جب ہم شادی میں پہنچیں گے تو سارے لوگ جا چکے ہوں گے۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی میں فیملی کو لے کر جانے والا تھا، مگر گلشن نہ تو خود اب تک تیار ہوئی اور نہ ہی رباب کو تیار کیا تھا۔ میں گھر کے صحن میں کھڑا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ میری آواز پر وہ 5 منٹ کے اندر ہی باہر نکل آئیں۔ میں رباب کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتارنے لگا۔ میری شہزادی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں نے رخ دوسری طرف پھیر لیا کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ وہ باربی فراق میں ملبوس بھاگتی ہوئی میرے پاس آ رہی تھی۔ اس کی عمر 9 سال تھی، مگر وہ پھر بھی مجھے کوئی چھوٹی سی گڑیا بچی لگتی تھی۔ وہ آ کر میرے گلے سے لگ گئی اور معصوم سی آواز میں کہنے لگی، بابا جان، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میری گڑیا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ میں نے اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ گلشن بھی باہر آ چکی تھی۔ اسے بھی دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ آج کتنے دن کے بعد وہ تیار ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی تعریف کی تو وہ بھی شرما گئی۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ ہماری شادی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ ہمارے گھر والے بھی ہماری شادی کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔
اس لیے ہمیں کوئی غلط قدم نہ اٹھانا پڑا۔ ان دونوں کو لے کر میں اپنے دوست کی شادی میں آ گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ ابھی تک مہمان آ رہے تھے۔ میں سارے راستے یہی سوچتا چلا آیا تھا کہ اگر سارے مہمان آ چکے ہوں گے تو میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی، کیونکہ پہلے ہی میرے دوست مجھے چڑھاتے تھے کہ میں بہت زیادہ سست ہوں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ ہم وقت پر ہی پہنچے تھے۔ وہاں کا ماحول بڑا اچھا تھا۔ ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد ہم واپس گھر آ چکے تھے کتنی ہی دیر میں، اور گلشن بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ افتخار، میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارا بھی بیٹا ہوتا۔ مسز رحمان نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کو گود میں لیا ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ گلشن اس کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اسے شروع سے ہی بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہمارا بھی بیٹا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ باپ کی پیدائش کے 2 سال کے بعد ایک دن جب میں دفتر گیا ہوا تھا، اچانک مجھے میری بیوی کی کال آ گئی۔ میں گھر آیا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے اور اس کے پیٹ میں بڑا درد ہے۔ وہ 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں اسے لے کر ہسپتال جا پہنچا، مگر ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارا بیٹا بھی نہ رہا تھا اور ڈاکٹر نے ہمیں اتنی بری خبر سنا دی جسے سن کر میری بیوی نہ جانے کتنے دن روتی رہے گی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آج کے بعد وہ دوبارہ ماں نہ بن پائے گی، اسی لیے آج تک وہ اپنے دل میں بیٹے کی خواہش دبائے بیٹھی ہوئی تھی۔ مگر میں خوش ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد تو عطا کر دی ہے۔ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اولاد کی نعمت تو ہمارے پاس موجود ہے، مگر آج بھی اسے وہ بیٹا نہیں بھولتا جو اس کی کوکھ میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ وہ جب بھی کسی کے بیٹے کو دیکھتی تو ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی۔ اب بھی وہ مجھ سے بیٹے کا ذکر کر رہی تھی۔ گلشن، خدا نے ہمیں بیٹی جیسی رحمت عطا کی ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس نے ہمیں بیٹا عطا نہیں بھی کیا تو ہم خدا سے شکوہ نہیں کر سکتے، ہم اس کی ادنا سی مخلوق ہیں۔ تم ان لوگوں کو دیکھو جن کی اولاد نہیں، وہ اولاد کے لیے آج تک تڑپ رہے ہیں۔ میں اسے سمجھانے لگا تھا۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، کیونکہ اس کی بھی ایک بہن تھی جس کے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی، حالانکہ اس کی شادی کو 12 سال بیت چکے تھے۔ میرے سمجھانے پر گلشن سمجھ چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ہمیں خدا کی رحمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم بھی اس کی بہن کی طرح بے اولاد ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ہماری بیٹی تو ہماری کل کائنات تھی، ہم تو اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہ سکتے تھے، مگر ہم یہ نہ جانتے تھے کہ وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا اور رباب بھی بڑی ہو رہی تھی۔ اس کی عمر 14 سال تھی، مگر وہ اب بھی مجھے چھوٹی سی لگتی۔ میرے لیے تو آج بھی وہ ویسی تھی جیسے پہلے دن۔ میں تو سارا دن دفتر میں ہوتا اور میری بیوی اور بیٹی گھر میں اکیلے ہوتے، بلکہ آدھا دن تو میری بیوی بیچاری گھر میں اکیلی ہوتی، کیونکہ میری بیٹی بھی سکول چلی جاتی اور دوپہر کو ہی واپس آتی۔ آج جب میں گھر آیا تو گلشن گھر میں اکیلی تھی، حالانکہ عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے رباب کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ دوستوں کے ساتھ باہر گلی میں کھیل کود رہی ہوگی۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی۔ آج کل کا زمانہ نہ تھا کہ یوں بچے گلیوں میں کھیلتے پھریں۔ میں بیوی پر اور غصہ کرنے لگا اور گھر سے باہر نکل آیا تاکہ رباب کو گھر واپس لا سکوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ گلی کی نکڑ پر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اب اس کی اتنی کم عمر بھی نہ تھی کہ وہ یوں گلیوں محلوں میں پھرتی رہے۔ میں اسے گھر لانا چاہتا تھا، مگر وہ اب بھی اور کھیلنا چاہتی تھی۔ میں اسے سختی سے پکڑ کر گھر لے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر مجھے اس کی حفاظت کی فکر تھی۔ گھر آتے ہی میں نے گلشن سے کہا کہ تم رباب کا خیال رکھا کرو، اسے یوں ہی باہر نہ نکلنے دیا کرو، زمانہ بڑا خراب ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہمیں خود ہی احتیاط کرنی چاہیے۔
میری بات سن کر گلشن بھی پریشان ہونے لگی اور رباب کو سمجھانے لگی، مگر وہ تو اب بھی باہر کھیلنے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ بچے بھی کیا جانیں کہ آج کل کا زمانہ کتنا خراب ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا، میرے پیچھے پیچھے گلشن بھی آ گئی تھی۔ رباب کا کمرہ علیحدہ تھا، رباب اب بڑی ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے اس کا کمرہ الگ کر دیا تھا۔ میں پھر سے اپنی بیوی کو سمجھانے لگا کہ واقعی میں مجھے اپنی بیٹی کی بڑی فکر تھی، کیونکہ 2 روز پہلے ہی میرے کلیگ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ سبھی لوگوں کے دل دہل گئے تھے۔ ان کی بچی کو ایک اغوا کار غبارے بیچنے والا بن کر محلے سے اٹھا کر لے کر جا رہا تھا۔ انہی کے محلے کے ایک شخص نے دیکھ لیا تو اس آفت کو ٹوٹنے سے بچا لیا، ورنہ اگر وہ شخص نہ دیکھتا تو آج نہ جانے وہ بچہ بیچاری کہاں پر ہوتی۔ اس کی عمر بھی کوئی 12-13 سال ہی تھی۔ آج تک میں نے گلشن سے یہ واقعہ چھپائے ہوئے بیٹھا تھا، مگر آج میں اسے یہ ساری بات بتا ڈالی اور دل کی بہت نرم تھی۔ اس کی آنکھوں سے تو آنسو نکل آئے اور کہنے لگی آج کے بعد وہ رباب پر کڑی نظر رکھے گی، اسے بالکل بھی گھر سے باہر نہ جانے دے گی۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن سا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جب ایک بار کسی چیز کا عہد کر لیتی تو پھر وہ کر کے ہی چھوڑتی۔ 2-3 دن بعد کی بات ہے کہ میں دفتر سے گھر لوٹا تو مغرب ہو چکی تھی، کیونکہ آج مجھے ذرا دیر ہو گئی تھی۔ میں جب گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی باہر سے اندر داخل ہو رہی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ آخر وہ اکیلی گئی کہاں تھی اور اس کے ساتھ رباب بھی نہیں تھی۔ میں جیسے ہی گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے اور رباب کہاں ہے، تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے اور اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میری حالت مرنے والی ہو گئی۔ وہی واقعہ جو میرے دفتر کے کلیگ کے ساتھ ہوا تھا وہ میرے ساتھ بھی ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ جب رباب سکول سے واپس آئی تو آئس کریم کھانے کی ضد کر رہی تھی اور گلی میں بھی آئس کریم والے کی آواز آ رہی تھی، مگر میری بیوی رباب کو باہر نہ جانے دے رہی تھی۔ اس کی وجہ سے رباب رونے لگ گئی تھی، مگر پھر بھی میری بیوی نے اسے باہر نہ جانے دیا تھا۔ وہ کتنی دیر تک روتی رہ گئی۔ پھر میری بیوی کو اس پر ترس آ گیا اور میری بیوی نے اس سے کہا کہ میں دروازے پر کھڑی ہو کر تمہیں دیکھتی رہوں گی اور تم جا کر آئس کریم لے آنا۔ وہ بچی خوش ہو گئی اور دوڑتی ہوئی پیسے لے کر باہر کو نکل گئی۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ بھی گیٹ پر دیکھ رہی تھی، مگر آئس کریم والا بالکل ہی گلی کے آخر پر کھڑا ہوا تھا اور گلی بہت لمبی تھی۔ میری بیٹی تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی آئس کریم والے کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک سے میری بیوی کو یاد آیا کہ وہ چولہے پر دودھ ابلنے کے لیے چڑھا کر آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ رباب ابھی آئس کریم والے تک نہیں پہنچی، اس لیے وہ جلدی جلدی گھر کے اندر آئی اور کچن میں آ کر چولہا بند کر دیا۔ دودھ پہلے ہی زمین پر گر چکا تھا۔ وہ چولہا بند کرنے کے بعد فوراً گیٹ پر واپس آئی تو دیکھا وہاں پر نہ رباب تھی اور نہ ہی وہ آئس کریم والا۔ تبھی سے وہ پاگلوں کی طرح گلی محلوں میں اسے ڈھونڈ رہی تھی، مگر اب تک رباب کا کچھ اتا پتہ نہ چلا تھا۔ میری بیوی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، میری بھی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آخر میری بیٹی کہاں جا سکتی تھی؟ ہم تو یہ بھی نہ دیکھ پائے تھے کہ آخر آئس کریم والے نے اسے اٹھایا ہے یا نہیں، مگر یہ بات واضح ہی تھی کہ وہی شخص ہی ہماری بیٹی کو اغوا کرنے لے گیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ میرے تو کوئی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کس سے مدد طلب کروں۔ پھر میں نے اپنی اسی کولیگ کو فون کر دیا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا، کیونکہ اس کے ساتھ بھی تو ایسا سب کچھ ہو چکا تھا۔ میں اس سے مشورہ لینا چاہتا تھا، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی کو تو وقت پر ہی مجھ سے بچا لیا گیا تھا، مجھے تو اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے کال ملا دی تھی، مگر اس نے مجھے تسلی دی اور کہا ابھی 4-5 گھنٹے ہی ہوئے ہیں، میری بیٹی
زیادہ دور نہ گئی ہوگی، مجھے پولیس میں رپورٹ لکھوانی چاہیے۔ اس کے بات سن کر مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں گھر چلا آیا، اپنی بیوی کو تسلی دی کہ پولیس ہماری مدد ضرور کرے گی، مگر میری بیوی بالکل بھی میری بات نہ سن رہی تھی۔ وہ تو بس بہانے بنائے جا رہی تھی اور خود کو کوس رہی تھی۔ اس نے کیوں رباب کو باہر جانے دیا؟ مگر میں نے اسے سمجھایا کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہمیں رباب کو ڈھونڈنا چاہیے۔ مگر وہ خود کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی، حالانکہ اس سب میں اس کی کوئی بھی غلطی نہ تھی۔ وہ بیچاری تو بیٹی کی محبت میں آ کر اسے جانے کی اجازت دے بیٹھی تھی۔ وہ کیا جانتی تھی کہ 2 منٹ کے اندر ایسا واقعہ ہوگا جس سے ہماری دنیا ہی الٹ پھلٹ ہو جائے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں رپورٹ لکھوانے کے بعد ہی پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، تو وہ بھی ساتھ جانے کی ضد کرنے لگی۔ میں اسے ساتھ لے کر کیسے جا سکتا تھا؟ اس کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی، وہ تو گھر سے باہر بھی نکلنے کے قابل نہ رہی تھی، مگر وہ اب تک اسی بات پر اڑی ہوئی تھی کہ وہ بھی میرے ساتھ جائے گی۔ میں نے بھی اس کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اس سے کہا کہ جا کر رباب کی کوئی تصویر لے کر آؤ تاکہ اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس طرح کے کیسز میں پولیس پہلے تصویر مانگتی ہے۔ 2 منٹ کے اندر وہ میری بیٹی کی تصویر لے آئی۔ وہ آج سے 1.5 سال پہلے کی تصویر تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ رباب کمر پر ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ مجھے یاد تھا یہ تصویر ہم نے تب بنائی تھی جب ہم پارک سے واپس جا رہے تھے۔ اس کے اسکول کی چھٹیاں تھیں اور وہ ضد کر رہی تھی کہ اسے کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے۔ تبھی میں اسے لے کر پارک آ گیا تھا۔ گلشن ساتھ نہ آئی تھی کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، لیکن اس تصویر کو دیکھ کر میرا تو دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ کہیں نہ کہیں میرا دل بھی ڈرا رہا تھا، کیونکہ جو چیز کھو جائے وہ کبھی نہیں ملتی۔ مگر پھر بھی امید باندھے اپنی بیوی کو لے کر پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی ہم پولیس اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ وہاں جا کر میں نے ساری بات بتائی، مگر وہ تو میری کسی بات پر توجہ ہی نہ دے رہے تھے اور یہ کہہ کر وہاں سے بھگا دیا کہ پہلے بچیاں خود گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور پھر تم جیسے لوگ رپورٹس لکھوانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر تو میرا دل دہل گیا تھا۔ وہ کیسے میری بیٹی کے بارے میں ایسا کہہ سکتے تھے؟ وہ تو معصوم 14 برس کی بچی تھی، وہ کیوں گھر سے بھاگنے لگیں؟ پولیس اسٹیشن سے ہم مایوس لوٹ آئے۔ میری بیوی کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ گاڑی میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں گھر نہ گیا اور اسے سیدھا ہسپتال لے کر گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ ہوش میں بھی نہ آئی تھی اور ڈاکٹر نے انہیں بہت بڑا صدمہ لگا ہے۔ اور واقعی میں صدمہ بہت بڑا تھا۔ ہماری اکلوتی بیٹی، ہمارے جینے کا سہارا، ہم سے کہیں دور جا چکی تھی اور ہم اسے ڈھونڈ بھی نہ پا رہے تھے۔ ڈرپس وغیرہ لگنے کی وجہ سے کچھ دیر کے بعد گلشن کو ہوش آ گیا، مگر جیسے ہی اسے ہوش آیا وہ پھر سے رباب کو یاد کر کے رونے لگی۔ میں آگے بڑھا۔ وہ ہسپتال کے بستر پر پڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگا۔ گلشن، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ دیکھنا، ہم رباب کو ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ میں نے رندی ہوئی آواز سے کہا کہ بیٹی کے جانے کا دکھ میں بھی سہ نہ پایا تھا، مگر میں مرد تھا، خود کو مضبوط دکھانے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ میں گلشن کی طرح کمزور نہ پڑنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے ہی اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا تھا۔ افتخار، مجھے نہیں پتہ، آپ کہیں سے بھی میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لائیں، نہ جانے وہ کہاں ہوگی، اس نے کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں۔ یہ کہہ کر میری بیوی پھر سے رونے لگی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بہت زیادہ سوج چکی تھیں۔ اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک تو رباب کھو چکی تھی اور دوسرا میری بیوی کی یہ حالت ہو گئی
کہ میرے پاس نہ تو کوئی بھی نہ تھا جو مجھ سے ہمدردی کے دو بول بول دے، کیونکہ گلشن تو اپنا ہی ہوش ہی نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گلشن کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، کیونکہ اس کی اب طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی، مگر وہ اب بھی رباب کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ سارا راستہ ہی وہ آنسو بہاتی چلی آئی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں نہ گئی، بلکہ سیدھا رباب کے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا تھا۔ کتنی ہی دیر میں باہر کھڑا دروازہ پیٹتا رہا۔ میرا دل دہل گیا تھا، نہ جانے وہ جذبات میں آ کر کچھ کر نہ بیٹھے۔ 5 منٹ میں دروازہ بجاتا رہا، مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ لاک کی ڈپلیکیٹ چابی میرے کمرے میں بھی موجود ہے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور چابی لے کر آیا۔ میں جیسے ہی چابی کو دروازے کے لاک میں ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ تو میں بھی اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی زمین پر بیٹھی ہوئی ہے اور ہر طرف ہی میری بیٹی کی تصویریں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ پاگلوں کی طرح اس تصویروں کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ کبھی ہنستی تھی تو کبھی روتی تھی۔ اس کی یہ حالت مجھ سے بھی دیکھی نہ جاتی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو ڈالی۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا، آخر وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے بھی یا نہیں۔ وہ اب بھی کبھی ہنستی تو کبھی رونے لگ جاتی۔ میں اسے لے کر پھر سے ہسپتال آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا کہ انہیں بہت بڑا صدمہ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، مگر یہ عارضی تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے کچھ دوائیاں دیں تو وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آ گئی اور پھر سے رباب کو یاد کر کے رونے لگی۔ اس کی فکر میں اپنے دوست کے پاس بھی نہ جا سکا جس نے تھوڑی دیر پہلے مجھے فون کیا تھا۔ وہ مجھے بلا رہا تھا تاکہ ہم دونوں مل کر ہی رباب کو ڈھونڈنے کی کوشش کر لیں، مگر میری بیوی کی یہ حالت تھی کہ میں اسے اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس بار اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ میری پریشانی اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، مگر خدا کا شکر تھا کہ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال تھا کہ اس میں میرا جاننے والا بھی میل نرس کے طور پر کام کرتا تھا۔ میں نے اس کے ذمے اپنے بیوی کو لگا دیا اور وہاں سے نکل آیا، کیونکہ مجھے رباب کو بھی ڈھونڈنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا، رباب کو ڈھونڈنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ میں سیدھا اپنے دوست کے گھر آیا۔ وہ ایک صحافی تھا۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ پولیس رپورٹ درج نہیں کر رہی، بلکہ ہم پر ہی عجیب طرح کے الزامات لگا رہی ہے۔ پولیس کی ہوئی باتیں بتاتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میرے دوست نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ ضرور ہی رپورٹ درج کروا دے گا، اور میں بھی یہ جانتا تھا کہ وہ رپورٹ درج کروا لے گا، کیونکہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ صحافی تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور میں اپنے دوست کے حوالے اپنی بیٹی کی تصویر کرنے کے بعد میں پھر سے ہسپتال آ چکا تھا۔ میں گلشن کے پاس گیا تو وہ سو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن دیا تھا کیونکہ اسے نیند نہ آ رہی تھی اور وہ بس روئے جا رہی تھی، اس لیے ڈاکٹر کو یہ کرنا پڑا، کیونکہ اگر ڈاکٹر یہ نہ کرتے تو شاید وہ رو رو کر پاگل ہی ہو جاتی۔ میں بھی اس کے پاس بیٹھ کر رباب کے مل جانے کی دعا کرنے لگا۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ میری نیند کھلی۔ میں وہیں گلشن کے پاس کرسی پر بیٹھے بیٹھے شاید سو گیا تھا، مگر گلشن ابھی تک نہ اٹھی تھی، کیونکہ اس کا نشہ ابھی تک نہ ٹوٹا تھا۔ دن کے 10 بجے تک اسے ہوش آ گیا تھا۔ میں بھی ہسپتال میں موجود تھا، مگر جیسے ہی اسے ہوش آیا وہ پھر سے رباب کو یاد کر کے آنسو بہانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا دوست اس معاملے میں ہماری مدد کر رہا ہے اور وہ پولیس میں بھی رپورٹ درج کروا دے گا۔ اس طرح سے رباب بہت جلد مل جائے گی۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی، اس کے دل میں ایک امید بندھ گئی۔ میں اسے ہسپتال سے گھر لے کر آ گیا تھا اور گھر کے بعد چھوڑنے کے بعد
میں اسے اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ میں نے اسے کالز بھی کی مگر وہ نہ آیا۔ اس کے ملازم نے کہا وہ کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں تو اپنی بیٹی کا مسئلہ اس کے سپرد کر کے گیا تھا، تو وہ پھر دوسرے شہر کیسے جا سکتا ہے؟ آج ساری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ چکی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ مشکل وقت میں کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، چاہے وہ اچھا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ میں گھر واپس آ گیا تھا کیونکہ اکیلا پولیس اسٹیشن جانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ وہ پھر سے مجھے کوئی نہ کوئی باتیں سنا کر وہاں سے بھگا دیتے۔ میں جیسے ہی گھر لوٹا تو گلشن دوڑتی ہوئی چلی آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میرا تو دوست ہی غائب تھا، مگر میں نے اسے سچ نہ بتایا اور اس سے کہا میرا دوست کوشش کر رہا ہے کہ جلد ہی رباب مل جائے گی۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ میں اپنے دوست کو فون کرتا رہا مگر اس نے میرا فون بھی نہ اٹھایا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے فون پر میرے دوست کی نہ جانے کتنی کالز آئی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بہرحال تو وہ فون میری کال نہ اٹھا رہا تھا اور اب اتنی کالز کی ہیں۔ میں نے اسے فون ملایا۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتا دی کہ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا تھا۔ میں تو اسے غلط سمجھ رہا تھا مگر وہ تو بیچارہ میرے کام کاج کے سلسلے میں ہی دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ یہاں کی پولیس رپورٹ درج نہ کر رہی تھی کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہ تھا کہ آئس کریم والا ہماری بیٹی کو لے کر گیا ہے یا نہیں۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ وہ دوسرے شہر اپنے ایک صحافی دوست سے میری بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں ہی ڈسکس کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ میرے دوست کا وہ صحافی دوست اس سے بھی زیادہ اثر و رسوخ والا تھا۔ اس نے ایک فون ملایا تو پولیس والے سیدھے ہو گئے اور کہہ دیا کہ جب ہم رپورٹ درج کروانے آئیں گے تو وہ رپورٹ درج کر لیں گے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے موبائل فون کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ مجھے حالات سے آگاہ نہ کر پایا تھا۔ مجھے تو شرمندگی نے آن گھیر لیا۔ میں تو اسے بے وفا دوست سمجھ رہا تھا مگر وہ تو وفا کرنے کے لیے دوسرے شہر تک چلا گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے اندر اس کے گھر آ جاؤں گا، پھر ہم دونوں ہی مل کر رپورٹ درج کروانے کے لیے چلے جائیں گے۔ آج میری بیٹی کو گم ہوئے تیسرا دن تھا۔ ہم پولیس اسٹیشن گئے تو انہوں نے ہماری رپورٹ درج کر لی۔ میرے دل کو بھی کچھ آس امید بندھ گئی تھی، اور کیونکہ اب پولیس ہمارے ہاتھ میں تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ پولیس ہماری بیٹی کو ڈھونڈنے میں بھی ہماری مدد کرے گی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ رپورٹ درج کروائے چوتھا دن گزر چکا تھا مگر ابھی تک پولیس نے کوئی خوشخبری نہ دی تھی۔ میں جب بھی ان سے پوچھنے کے لیے جاتا تھا تو وہ یہی کہہ دیتے کہ ابھی تحقیق جاری ہے، مگر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ میری بیوی غم سے نڈھال تھی، رو رو کر اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ تو بالکل بھی پہلے والی گلشن نہ لگتی تھی۔ وہ ہر وقت رباب کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہتی، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ دوبارہ سے اس کا ذہنی توازن خراب نہ ہوا اور وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی رہی۔ میں جب بھی پولیس اسٹیشن کا کہہ کر گھر سے نکلتا تو وہ بھی میرے ساتھ جانے کی ضد کرتی، مگر میں اسے نہ لے کر جانا چاہتا تھا کیونکہ میں یہ نہ چاہتا تھا کہ پولیس والوں کی باتیں سن کر اس کی آس امید ٹوٹ جائے۔ جب میں واپس آتا تو وہ میرے انتظار میں ہوتی اور آتے ساتھ ہی مجھ سے یہی پوچھنے لگتی کہ رباب کا کچھ پتہ چلا۔ میں اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے اندر لے آتا اور پھر سے اسے ایک نیا لارا لگا دیتا، حالانکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ پولیس میری بیٹی کو نہیں ڈھونڈ رہی۔ انہوں نے پریشر میں آ کر رپورٹ تو درج کر لی تھی مگر وہ اپنا کام نہ کر رہے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ رباب کو گم ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے مگر ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا۔ میری امید دن بدن ٹوٹتی چلی جا رہی تھی۔ میری بیوی تو بالکل ہی اس دنیا سے بیگانہ ہو چکی تھی۔
وہ کچھ بھی نہ کرتی اور سارا دن رباب کے کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی رہتی۔ میں کھانا بھی باہر سے لاتا اور زور زبردستی اسے کھلاتا۔ ہماری زندگی الٹ پھلٹ ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرا دل کوئی اپنی مٹھی میں بند کرتا جا رہا ہے۔ میری بیٹی کھو چکی تھی اور میں اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا۔ میری بیٹی کو کھوئے ہوئے اب 3 سال ہو چکے تھے۔ میں نے خود کو سنبھال لیا اور خدا کی مرضی سمجھ کر خاموش ہو گیا، مگر کبھی کبھی میرا دل لرز جاتا تھا۔ جب بھی مجھے رباب کی یاد آتی تھی تو میرا دل پھٹنے لگ جاتا تھا، مگر میری بیوی کی حالت تو مجھ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ 3 سال ہو جانے کے باوجود بھی وہ آج تک اپنی بیٹی کو نہ بھولی تھی، وہ بھی اس کی یاد میں تڑپتی رہتی۔ میں اسے سمجھاتا تھا کہ ہمیں خدا پر سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، دیکھنا ایک نہ ایک دن ہماری رباب ضرور مل جائے گی۔ اور حالانکہ میں جانتا تھا کہ اتنے برس گزر جانے کے بعد گمشدہ لوگ نہیں ملا کرتے، مگر میں پھر بھی اسے امید دیتا کہ اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہ جاتی۔ شاید میری آس امید پر ہی وہ آج تک زندہ تھی۔ میں جب بھی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلتا تو وہ مجھ سے یہی کہتی کہ رباب کو ڈھونڈ لائیے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیتا، مگر میں اپنے کام پر چلا جاتا۔ میں اسے کیسے ڈھونڈ سکتا تھا؟ اب تو اسے گئے ہوئے 4 سال ہونے والے تھے، اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ نہ جانے وہ کہاں گئی، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سوچ سوچ کر دل پھٹنے لگتا اور دل چاہتا کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں۔ وہ میرا خون تھی اور لڑکی ذات تھی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ یہی سوچ کر میرا دل لرزنے لگتا تھا اور میں خدا کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگتا کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، ہمارے لیے بھی نہ رکا تھا۔ اب ہماری بیٹی کو گئے ہوئے پورے 5 برس ہو چکے تھے اور اب تک ہم اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے تھے، بلکہ ہم نے تو اسے ڈھونڈنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مگر میری بیوی اب تک بھی آس امید لگائے بیٹھی تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ میں رباب کو ڈھونڈ رہا ہوں، مگر میں اس پگڑی کو کیسے سمجھاتا کہ میں اسے نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ جوان فقیرنی کوئی اور نہیں بلکہ ہماری رباب ہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرا دل کٹ سا گیا، میرا دل و دماغ گھوم گیا۔ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ یہاں تک پہنچ گئی؟ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں اور اس کے لب ہل رہے تھے جیسے مجھے بابا کہہ رہی ہوں۔ وہ بھی مجھے پہچان چکی تھی۔ میں گاڑی سے اترا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میرا دل و دماغ پھٹ رہا تھا کہ اس کے پاس یہ چھوٹی سی بچی کہاں سے آئی۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا جس دن وہ آئس کریم لینے کے لیے باہر گئی، اسے آئس کریم والے نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک کوٹھری میں بند پایا۔ وہاں پر دوسری لڑکیاں بھی تھیں۔ شاید وہ اغوا کاروں کا ایک گروپ تھا جو یوں بچیوں کو اغوا کر کے لاتے اور پھر انہیں آگے دوسرے ملکوں میں بیچ دیتے۔ رباب نے مجھے بتایا کہ اسے بھی انہیں لڑکیوں کے ساتھ رکھا گیا۔ وہ 3 سال تک انہیں لڑکیوں کے ساتھ رہی، مگر انہیں آگے نہ بیچا گیا، اور یہی اس کی خوش قسمتی تھی۔ آج سے 2 سال پہلے ان کی خوش قسمتی بدقسمتی میں بدلنے والی تھی۔ وہ لوگ انہیں دبئی بھیجنے والے تھے اور اسی لیے ان کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی، مگر میری بیٹی یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی، اس لیے اس رات اس نے کھانا نہ کھایا تھا۔ ساری لڑکیاں بے ہوش پڑی ہوئی تھیں، مگر میری بیٹی ہوش میں ہی تھی۔ وہ ایک کھنڈر نما اور عمارت تھی جہاں کوئی بھی نہ رہتا تھا اور ان کی نگرانی بھی کوئی نہ کر رہا تھا، کیونکہ وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ بے ہوش ہیں۔ باہر سے تالا لگا کر وہ چلے گئے۔ رباب نے مجھے بتایا کہ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ہی ایک شخص تالا توڑ کر اندر آیا۔ وہ ایک بھکاری تھا اور اس کی عمر میری بیٹی سے 3-4 سال ہی زیادہ تھی۔ اسے دیکھ کر میری بیٹی دوڑتی ہوئی اس کی طرف چلی آئی اور اسے ساری بات بتائی۔
تو وہ اسے وہاں سے لے کر آ گیا اور پولیس کو اطلاع بھی کر دی۔ پولیس نے وہاں پر چھاپا مارا تو ساری لڑکیوں کو برآمد کر لیا گیا۔ باہر نکل کر میری بیٹی کو پتہ چلا کہ وہ گوجرانوالہ میں نہیں بلکہ کراچی میں ہے، اور وہ اسی شخص کے ساتھ کراچی میں رہنے لگی تھی۔ اس بیکاری کا کوئی بھی گھر نہ تھا بلکہ ایک جھگی سی تھی جس میں وہ اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتا تھا، اور رباب بھی انہی کے ساتھ رہنے لگی۔ ان کے ساتھ رہتے رہتے اسے 1 سال بیت گیا تو اس بیکاری کی ماں نے رباب کی شادی اپنے بیٹے سے کرا دی۔ رباب نے بھی چپ چاپ یہ رشتہ منظور کر لیا کیونکہ وہ لڑکا اس کا محسن تھا جس نے اسے قید سے باہر نکالا تھا اور اس کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے تھا۔ شادی کے 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی جیسی نعمت بھی عطا کی جو اب اس کی گود میں تھی۔ رباب نے مجھے بتایا کہ اس کی ساس اب اس دنیا میں نہ رہی تھی اور اس کا شوہر وہ بھکاری لڑکا اسے لے کر لاہور آ گیا، اس لیے وہ پچھلے 2 ہفتوں سے یہیں پر رہ رہے ہیں۔ اس کی داستان سن کر تو میری روح تک لرز گئی تھی۔ وہ میرے گلے سے لگی کھڑی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ اسے بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بھی مل پائے گی یا نہیں۔ میں اس سے شکوہ کرنے لگا کہ وہ قید سے چھوٹنے کے بعد واپس گھر کیوں نہیں چلی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے ہی وہ اس جھگی سے باہر نہ نکلنا چاہتی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ جب بھی وہ وہاں سے نکلے گی تو پھر سے قید کر لی جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ وہیں کی ہو کر رہ گئی۔ مگر اب میں اسے اس حالت میں نہ چھوڑ سکتا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آنا چاہتا تھا مگر وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہ آنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کا محسن تھا اور اب اس کی بیٹی کا باپ بھی۔ مگر مجھ سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ میرے اتنے بڑے کاروبار کی اکلوتی وارث ہونے کے باوجود بھی یوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی اور فقیری کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ وہ سڑکوں پر بھیک مانگ کر اپنا گزارا چلاتے تھے۔ اس کے شوہر کا اور کوئی بھی کام دھندہ نہ تھا اور نہ ہی وہ آ سکتا، پھر سے دلدل میں چھوڑ کر نہ آ سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا تم گھر چلو، اس کے بعد ہی دیکھیں گے کہ آگے کو کیا کرنا ہے۔ میرے زور زبردستی کرنے پر وہ میرے ساتھ آ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو بتا کریں، مگر اس کا شوہر ان کے ٹھکانے پر موجود نہ تھا کیونکہ وہ بھی بھیک مانگنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ گلشن تو اسے دیکھ کر پہچان ہی نہ پائی کیونکہ اس کی حالت بالکل ہی کسی بھکارن کے جیسی تھی، مگر اس کا چہرہ اب بھی وہی تھا جو آج سے 5 سال پہلے تھا، بس عمر بڑھ چکی تھی۔ گلشن اس کے گلے لگ کر کتنی دیر تک زاروں قطار روتی رہ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک نہ ایک دن میری رباب ضرور مل جائے گی، مگر آپ میری بات نہ مانتے تھے۔ دیکھا، خدا نے میری بات مان لی، سن لی۔ آج میری بیٹی میرے پاس ہے۔ رباب نے اسے بھی ساری داستان سنائی تو گلشن کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ ہماری بیٹی نے اتنے سال قید میں گزارنے کے بعد فقیری کی زندگی گزاری تھی۔ شام کو میں پھر اس کے ساتھ پھر سے اس کے ٹھکانے پر چلا گیا۔ اس کا شوہر گھر پر آ چکا تھا اور اسے گھر پر نہ پا کر بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ کوئی گھر نہ تھا بلکہ ایک جھگی تھی۔ رباب نے اسے ساری حقیقت بتائی اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم ان دونوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہی میری جائیداد کی مالک تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں ہمارے گھر میں رہنے لگے۔ میں نے اپنے داماد کو اپنے ساتھ بزنس میں لگا لیا کیونکہ وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی تھا، مگر غربت نے اسے یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رباب اپنی ماں اور بیٹی کے ساتھ گھر میں موجود رہتی تھی۔ گلشن تو اسے پا کر پھر سے جی اٹھی تھی اور رباب بھی اپنے ماضی کو بھلانے لگی۔ آج رباب کو ہمارے پاس رہتے ہوئے 10 برس بیت چکے ہیں۔ اس کی بچی بڑی ہو گئی ہے مگر آج بھی کبھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرانے لگتا ہے جب وہ بھکارن کی صورت میں میرے سامنے چلی آئی تھی۔ شاید میں زندگی بھر اس بات کو نہ بھلا سکوں گا، اور اس کی جدائی میں کاٹے ہوئے 5 سال تو میں نے
مرتے دم تک ہی نہ بھول پاؤں گا۔ ہر وقت میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ جو ہماری بیٹی کے ساتھ ہوا وہ کسی دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔